ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ دل صاف کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں آئے تو نہ صحیح، اپنے دل میں کسی کا نہ کوئی رکھیں، دل میں کسی کی کھوٹ نہ رکھیں، کسی کا بغض نہ رکھیں، دل کو صاف رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھلا بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل بلکہ اللہ تعالیٰ 12 گنا آپ کا بھلا کرے گا اور آپ کے کاموں میں برکت پیدا فرمائے گا۔ تو یہ برکت پیدا ہوتی ہے اپنی باطنی صفائی سے۔ حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی یہ اپنا مجھے جبہ دے دے جو آپ نے پہنا ہوا ہے نا، میں اسے برکت لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اندروں پاک نہیں نا، اگر تم اندر سے صاف نہیں ہے تو میرا جبہ کیا، تم کعبے کا غلاف بھی لے لو نا، تمہیں اس کی برکت نہیں ملے گی۔ برکت تب ہوگی جب تم اندر سے پاک ہو جاؤ گے۔ دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، اندر سے بندہ پاک نہیں نا، باہر سے جتنی مرضی پوچھا پاچی کر کے بیوٹی پارلر سے سج دھج ہو کے پاک صاف ہو کے خوشبو لگا کے پفنگ شفنگ کر کے بالکل بیٹھا ہوا ہے، لیکن اندر اس کا پاک نہیں نا، اندر کھوٹ ہے، اندر اس کے آلودگی ہے، اندر اس کے گندگی ہے، اندر اس کے زہر بھرا ہوا ہے، باہر جتنی مرضی خوشبو ہے، اندر کی بدبو یہ اس کو قبر میں بھی نقصان پہنچائے گا۔ اصل کمال یہ ہے کہ اندر سے بندہ پاک ہو جائے، اور اندر سے کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب انسان دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنے کا عادی بناتا ہے، معاف کرنے والا بن جائے اور دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا شروع کرتا ہے، اپنی امیدیں دوسروں سے وابستہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا سوالی بن جائے۔ دوسرے نمبر پر حدیث قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے دل کو صاف کرنے کی باطنی صفائی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، عمل میں برکت ہوتی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت امام حسن مجتبی نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی شادی کی ہے، دعا کریں اللہ اس شادی کو خانہ آبادی بنا دے، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا بھائی استغفار پڑھا کرو۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی دعا کریں بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا جی معیشت میں بڑی تنگی ہے، روزی بڑی تنگ ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری روزی میں برکت پیدا فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا جی حضور میں نے باغ لگایا ہے، دعا کریں اس پہ پھل آ جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا جی دعا فرمائیں مجھے بیٹے کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ ہر مسئلے کا حل استغفار ہی بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ یہی میں نے آیت پاک پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو تم اللہ سے استغفار کرو، بے شک وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغ بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ خوشی کے موقع پر کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں نے اور سید المعصومین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ اعمال میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، ان کے صدقے ہماری خطائیں معاف ہونی ہیں۔ حضور علیہ السلام روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتے، پاک محبوب علیہ السلام روزانہ 100 دفعہ استغفار فرماتے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت۔ اللہ کو یہ کام بڑا پسند ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک کیا بتایا کہ دوسروں کے قصور معاف کرے، آپ نے جیسے انسانوں پہ ترس کھائے،
جو اپنے جیسے لوگوں کے قصور معاف کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال میں، اس کے علم میں، عمل میں برکت پیدا فرماتا ہے. اور جب اللہ کا قصور بندہ کرے تو پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی، کوئی رانجھے کا قصہ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ سے زیادہ لینا چاہتے ہو نا، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اللہ کی شکر گزاری میں مصروف ہو جاؤ. رب تعالیٰ کی عطاؤں کو یاد کرو، رب تعالیٰ کی مہربانیوں کو یاد کرو، اللہ کی کرم نوازیوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کے فضل کو یاد کرو، اللہ کے لطف و کرم کو یاد کرو. ایک ایک نعمت کو یاد کرو. اسلاف کا طریقہ ہے، ایک بابا جی روزانہ سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس پر شکر ادا کرتے. یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے آنکھیں دی، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے زبان دی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کان دیے، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ میرے ہاتھ سلامت ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں سلامت ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میرے اندرونی اعضاء سلامت ہیں، میرا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے، میرا جگر ٹھیک کام کر رہا ہے، میرے گردے ٹھیک ہیں، اللہ پاک تیرا شکر ہے میری عقل سلامت ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا گھر دیا. میں آپ کو حدیث سے بات سناتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کو کھانے کے لیے روٹی مل جائے، مشکات شریف کی حدیث سے بات ہے، فرمایا جس بندے کو کھانے کے لیے روٹی مل جائے، پہننے کو کپڑا مل جائے، رہنے کو مکان مل جائے، اسے اللہ کے شکر کے علاوہ کوئی اور کام کرنا ہی نہیں چاہیے. ہماری زندگی میں کتنی شکر گزاری ہے.